اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا اینما تکونوا، اینما، اینا کہاں، اینما جہاں کہیں بھی، یہ ظرف مکان ہے۔ اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہوگے، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم، یدرک، ادرکا یدرکو ادراکن، ادراک کہتے ہیں ملنے کو، جاننے کو۔ یدرککم آ ملے گی، تمہیں پکڑ لے گی، الموت، موت، جہاں بھی تم ہوگے تمہیں موت وہاں پہ آن پکڑے گی۔ ولو کنتم، وہ کے معنی اور، لو کا مطلب اگر، کنتم اگر تم ہو، فی بروجن اگر تم ہوگے، فی بروج، بروج برج، قلعے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مشیدہ، جو بہت زیادہ مضبوط ہوں، بہت زیادہ شدید ہوں، مشیدہ شدت والے، میم والے کے لیے آ گیا۔ اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہو گئے، یدرککم، تمہیں پکڑ لے گی، الموت، موت، موت تمہیں وہاں آن پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہوگے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، واو کے معنی اور، ان کے معنی اگر، تُصِبْهُمْ اگر وہ مبتلا ہوں، حسناتٌ کسی بھلائی میں، یقولو وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، ہذہ من عند اللہ، ہذہ یہ ہے، من عند اللہ اللہ کی جناب سے۔ ویسے تو واو الف جمع کی علامت ہے، اور ہم نے اس کو پڑھا، لبیہ نے یہاں پہ واو الف لکھا ہے، تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ ہم نے پڑھ لیا کہ وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے، کیونکہ شروع میں یہ کی علامت ہے۔ حالانکہ یہ کی علامت ہو تو جمع جو ہوتی ہے واو نون سے آنی چاہیے تھی، وہ نہیں آئی، تو ہم نے جو قاعدہ بنایا وہ ساری جگہ ایک ہی اس طرح استعمال کریں گے تو آسانی رہے گی۔ واو الف جمع کی علامت ہم نے بتایا ہوا، تو یہ واو الف لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی جمع کی علامت ہو گئی، ہونا تو چاہیے تھا واو نون۔ مضارع مجزوم ہے یہ، کیونکہ ان کی وجہ سے، اور جو ان ہے حرف شرط ہے اور جازم ہے، اس کی وجہ سے یہاں پہ نون جو ہے وہ حذف ہو گیا ہے، اور اس کے اظہار کے لیے الف کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ پتہ رہے کہ یہاں پہ جمع ہے۔ ہذہ من عند اللہ، ہذہ یہ ہے، من عند اللہ اللہ کی جناب سے۔ ان تصیبہم حسنۃ، اگر وہ کہتے ہیں انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے، کوئی فائدہ ملتا ہے، یقولو وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے، ہذہ من عند اللہ یہ اللہ کی جناب سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، واو کا مطلب اور، ان کا مطلب اگر، تُصِبْهُمْ اگر وہ مبتلا ہوتے ہیں، سیئۃ کسی برائی میں، کسی مصیبت میں، یقولو تو وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے، یہاں بھی اسی طرح یقولو نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے واو الف لکھا ہے کیونکہ یہاں بھی فعل مضارع مجزوم تھا، اور جزم کی وجہ سے نون جو ہے وہ حذف ہو گیا۔ ہذہ یہ، من عندک یہ تمہاری طرف سے، یہ رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ جو مصیبت آئی ہے یہ تمہاری وجہ سے آئی ہے، اور جو فائدہ ہوا ہے ہمیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کل، اے نبی محترم،
انہیں کہہ دیجئے کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کل، اردو کا کلمہ کل، من سے یہ بھی عند بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اللہ بھی، عند اللہ، اللہ کی جناب سے. فما لی ہؤلاء القوم، فما لی تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، فا پس ما کیا ہے، لی کے لیے، کیا ہے اس کے لیے، یعنی اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، ہؤلاء اس قوم کو، قومی لا یکادون، لا نہیں، کادا یکادو کہتے ہیں کوئی کام نہ کرنا ہو لیکن قریب ہو کہ وہ ہو سکتا ہو. لا یکادون یفقہون حدیثا، فقہ تو کہتے ہیں سمجھ کو، یفقہ وہ سمجھتا ہے یا سمجھے گا، لا یکادون وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حدیثا بات کو، حدیث بات کو کہتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں تمہاری بدولت ہے، یعنی آپ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، فما لی ہؤلاء القوم، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لا یکادون یفقہون حدیثا، کوئی بات ان کو سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہے کوئی بات. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام